السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج کے ٹاپک میں ایک شرعی مسئلے کی وضاحت کرنا مقصود ہے۔ وہ شرعی مسئلہ یہ ہے، جو بے سہارا بچہ ہوتا ہے، جس کے والدین کے بارے میں علم نہیں ہوتا، اس کے نسب کا شرعی حکم کیا ہے۔ یاد رکھنا چاہیے، جو بھی بچہ ہو، چاہے وہ بے سہارا کیوں نہ ہو، اس کے والدین کے بارے میں علم بھی نہ ہو، تب بھی وہ بچہ اپنے حقیقی والدین ہی کی طرف منسوب ہوگا، اگرچہ اس بچے کے والدین کے بارے میں کسی کو کوئی علم نہ ہو۔ آخر کوئی نہ کوئی تو اس کا والد ہوگا، کوئی نہ کوئی تو اس کی والدہ ہوگی۔ اس لیے شریعت نے نسب کے معاملے میں بہت زیادہ احتیاط سے کام لیا ہے کہ جو بچہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپنے حقیقی والدین کی طرف ہی منسوب ہوتا ہے۔ لیکن اب جب والدین کا علم نہیں ہے تو اب بچے کی پرورش کا مسئلہ ہے، تو جس شخص نے اس بچے کی پرورش کی ہے، اس کی کفالت کی ہے، اس کو گود لیا ہے، اپنے گھر میں پالا پوسا ہے، تو وہ آدمی اس کا حقیقی والد نہیں ہے، وہ حقیقی والد کے حکم میں نہیں ہوگا، بلکہ وہ سرپرست کے حکم میں ہوگا۔ تو وہ اس بچے کا، یعنی جس آدمی نے اس کی کفالت کی ہے، اس کی پرورش کی ہے، تو وہ اس بچے کا حقیقی والد نہیں کہلوائے گا، بلکہ وہ اس کا سرپرست کہلوائے گا۔ اور اسی طرح جب کاغذات کا معاملہ ہو، جب بچہ بڑا ہو جائے، سرٹیفکیٹ میں والد کا نام لکھنا ہے، یا اسی طرح شناختی کارڈ بنوانا ہے، اس میں ولدیت لکھنی ہے، اور اسی طریقے سے نکاح نامہ ہوتا ہے، اس میں ولدیت کی ضرورت پڑتی ہے، تو جتنے بھی کاغذات ہیں وہاں جو بچے کا حقیقی والد ہے، ولدیت کے خانے میں اسی کا نام تو آپ لکھوا سکتے ہیں، سرپرست کا نام نہیں لکھوا سکتے۔ لیکن اگر کاغذات میں اس آدمی کا نام جس نے اس بچے کی پرورش کی ہے، کاغذات میں بطور سرپرست اگر اس کو لکھوا دیں تو ایسا کرنا جائز ہے، لیکن ولدیت کے خانے میں اس کا نام لکھوانا کسی بھی طریقے سے شرعی طور پر جائز نہیں ہے۔ اگر لکھوایا بھی جائے تو بطور سرپرست لکھوایا جائے کاغذات میں۔ اور اسی طرح کہ جب یہ کام بھی آپ نہ کریں اور بچے کی ولدیت کے بارے میں بھی کسی قسم کا کوئی علم نہ ہو، تو پھر فقہائے کرام نے فرمایا ہے جو عمومی نام ہیں، مثال کے طور پر ولدیت کے خانے میں ایسا جو بے سہارا بچہ ہے جس کے والدین کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے، تو ایسے بچے کے بارے میں فقہائے کرام نے فرمایا ہے کہ اس کی ولدیت کے خانے میں آپ عمومی نام، مثال کے طور پر آپ عبد الرحمن لکھوا دیں ولدیت کے خانے میں، یا عبداللہ لکھوا دیں، یا عبد الخالق لکھوا دیں، یا آدم لکھوا دیں۔ اس قسم کے جو نام ہیں ولدیت کے خانے میں لکھوائے جا سکتے ہیں۔ ایسا کرنا شرعی طور پر جائز ہے کہ ولدیت کے خانے میں جس بچے کی ولدیت کے بارے میں علم ہی نہیں ہے کہ اس کا والد کون ہے، آپ کو اگر لکھوانے کی ضرورت پڑ جائے تو آپ ولدیت کے خانے میں حضرت آدم علیہ السلام کا نام لکھوا دیں، یا اسی طریقے سے عبد الرحمن لکھوا دیں، عبداللہ لکھوا دیں، یا عبد الخالق لکھوا دیں۔ اس قسم کے نام لکھوانے کی شریعت نے اجازت دی ہے، لیکن اپنے حقیقی والد کو چھوڑ کر سرپرست کا نام ولدیت کے خانے میں لکھوانا کسی بھی طریقے سے جائز نہیں ہے۔ حدیث پاک کے اندر پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جس کا مفہوم مبارک یہ ہے کہ جس شخص نے بھی جان بوجھ کر اپنے والد کے علاوہ کسی اور کو والد قرار دیا تو اس پر جنت بھی حرام ہے، ایسا آدمی جنت کے اندر نہیں جائے گا، ایسے آدمی پر جنت حرام ہے۔ تو محترم سامعین، جو بے سہارا بچہ ہوتا ہے تو جب اس کے نسب کا معاملہ آئے گا تو وہ اپنے حقیقی والدین ہی کی طرف منسوب ہوگا، اگرچہ اس کے والدین کا کسی کو علم نہیں ہے، تب بھی نسب کے معاملے میں وہ اپنے حقیقی والدین ہی کی طرف منسوب ہوگا۔
باقی رہی یہ بات کہ جس نے پرورش کی ہے وہ اس کا سرپرست ہے، ولدیت کے خانے میں اس کے حقیقی والد ہی کا نام لکھا جائے گا۔ جس نے پرورش کی ہے اس کو آپ اگر سرپرست کے خانے میں لکھوانا چاہتے ہیں تو پھر اس کو لکھوایا جا سکتا ہے۔ بطور سرپرست تو آپ اس کا نام لکھوا سکتے ہیں، لیکن بطور حقیقی والد اس کا نام نہیں لکھوایا جا سکتا۔ شناختی کارڈ میں لکھوانا ہو یا اسی سرٹیفکیٹ میں لکھوانا ہو یا اسی طریقے سے نکاح نامے میں، تو اس کے حقیقی والد کا نام لکھا جائے گا۔ جس نے پرورش کی ہے اس کو آپ بطور سرپرست لکھوا سکتے ہیں، لیکن پھر بھی اگر ضرورت پڑ جائے، بچے کے والدین کے بارے میں علم نہ ہو سکے، تو آپ حقیقی والد کے بارے میں کسی بھی طریقے سے کھوج لگائی ہے تو آپ کو بالکل علم نہیں ہو سکا، تو فقہائے کرام نے فرمایا ہے کہ آپ عمومی نام مثال کے طور پر حضرت آدم علیہ السلام کا نام لکھوا سکتے ہیں ولدیت کے خانے میں، یا عبد الخالق، عبداللہ، عبد الرحمن، یہ نام آپ لکھوا سکتے ہیں، اس کی شرعی طور پر گنجائش ہے۔ لیکن ولدیت کے خانے میں سرپرست کا نام کسی بھی طریقے سے نہیں لکھوایا جا سکتا، جو عام طور پر یہ غلطی کی جاتی ہے کاغذات میں، تو یہ کسی بھی طریقے سے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جیسے کہ میں نے حدیث سنائی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس کا مفہوم مبارک یہ ہے کہ جس نے اپنے حقیقی والد کے علاوہ جان بوجھ کر کسی کو والد قرار دیا تو ایسے آدمی کے اوپر جنت بھی حرام ہے۔ محترم سامعین، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ مسئلہ صحیح طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ میں آپ سب کی دعاؤں کا طلبگار ہوں۔ محمد ثناء اللہ فاروق۔